بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو وطن عزیز، اس وقت بجلی کے شدید ترین بحران میں جکڑا ہوا ہے۔ اس وقت تقریباً ڈیلی ڈیمانڈ جو ہے وہ 26,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پروڈکشن جو ہے وہ 19,500 میگا واٹ ہے۔ تو اس طرح 20% جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کم ہے اس ڈیمانڈ سے جو کہ اس وقت انڈسٹری، ہاؤس ہولڈ اور کمرشل اسٹیبلشمنٹس کو چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اخباری اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ مختلف پرپوزلز پہ کام کر رہی تھی۔ تو اس میں 3 پرپوزلز جو ہیں ان تینوں میں 4 دن کا ورکنگ ویک ہے اور 3 days جو ہیں وہ اس میں یا لاک ڈاؤن ہے یا اس میں جو ہالیڈیز ہیں۔ تو اس میں پہلی پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ 4 دن ورکنگ، 1 دن لاک ڈاؤن اور 2 ہالیڈیز۔ دوسری پرپوزل یہ ہے کہ 4 دن ورکنگ اور 1 دن ہالیڈے اور 2 دن لاک ڈاؤن۔ تو تیسری پرپوزل یہ ہے کہ 4 دن ورکنگ اور 3 دن جو ہیں وہ ہالیڈے۔ تو یہ تینوں پرپوزل جو ہیں اس وقت وہ زیر غور ہیں۔ ان سے بیوروکریسی کو یا لیڈرشپ کو یہ توقع ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اگر اپروو ہوتی ہے تو اس سے بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسیڈریبلی ریڈیوس کی جا سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ورکنگ کر کے گورنمنٹ کو دی ہے کہ اگر ہم ان میں سے مختلف آپشنز پہ جائیں تو 1.5 بلین سے 2.7 بلین ڈالر جو ہے وہ سال میں ہم بچا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ میری کچھ گزارشات ہیں جو کہ ہمارے ایک میرے بڑے قریبی دوست جناب مظہر برلاس صاحب اور مختلف دیگر جو کالم نگار ہیں انہوں نے اپنے کالموں کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس میں ہمارا بھی فیڈ بیک شامل تھا۔ ان میں سے کچھ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو سٹارٹ آف ڈے ہے وہ تھوڑا ارلی کرنا چاہیے تاکہ سورج کی روشنی سے ہم میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ لے سکیں، اور اینڈ آف دا ڈے جو ہے ہمارا وہ بھی جلدی ہونا چاہیے تاکہ ود ان سن لائٹ ہم جو ہے وہ اپنے آفسز وائنڈ اپ کر دیں۔ کمرشل اسٹیبلشمنٹس کے لیے بھی اور دیگر ریسٹورینٹس اور یہ وہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مارکیٹیں ہیں جن میں جو نان بزنس جن کو کہا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ لیئر کے لیے، وہ جو چیزیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ 10 بجے تک بند کر دیں، اور مارکیٹس جو ہیں مارکیٹ لیڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ پرائم منسٹر ان کو کانفیڈنس میں لیں، پورے پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں ان کو کوشش کریں کہ نماز مغرب سے پہلے وہ مارکیٹس بند ہو جائیں۔ اور بظاہر ایک دفعہ جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا، لیکن ہمیں ایز اے نیشن اپنی عادت کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صبح جلدی اٹھیں اور جلدی اپنا کام ختم کریں تو اس کے بعد جب مارکیٹس جو ہیں وہ ان کا بھی ہمیں پتا ہوگا کہ وہ جلدی کلوز ہونی ہے، تو ہماری ساری کی ساری ایکٹیویٹی، جس بندے نے اگر کوئی ضروریات زندگی ہیں وہ مارکیٹ کے جلدی بند ہونے سے اس کی ختم نہیں ہونی۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ دن 2 دن 4 دن ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کر کے تو بندے کی ڈیمانڈ جو ہے بیسک چیزوں کی وہ وہی رہنی ہے، تو اس سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کسٹمرز کا فلو ہے وہ بھی تقریباً وہی رہنا ہے، اس میں مطلب اس طرح سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی مطلب اگر مارکیٹ جلدی بند ہوگی تو ہماری سیل کم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑے مطلب عرصے میں وہ لوگ جو ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نئے انوائرمنٹ، نئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے 2 سال کرونا کے دیکھے ہیں، اس میں ہم نے لاک ڈاؤن کا بھی تجربہ دیکھا ہے، اس میں ہم نے ارلی کلوجر آف دا بزنس کا بھی تجربہ دیکھا ہے، اس میں شادی بیاہ کے فنکشنز پہ پابندی کا ہم نے دیکھا ہے، اس میں دیگر فنکشنز پہ ہم نے ریسٹرکشنز کا دیکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وی شوڈ بیسیکلی انشور میکسیمم یوٹیلائزیشن آف سن لائٹ، تاکہ ہماری جو سن لائٹ ہے اس سے ہمیں
میکسیمم ہم اپنے آفس آورز اس کے مطابق کریں. سر دفاتر کو 4 دن اگر کھولتے ہیں تو 4 دن میں بھی اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ بس اس مطلب جلدی سے جلدی وہ کلوز ہو سکیں. جتنا بھی کو 5 بجے 4 بجے مارکیٹ جو ہیں وہ آفسز کلوز ہونے کے 2 گھنٹے بعد کلوز کر دیں. لاہور میں بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں, کراچی میں بھی ایسی مارکیٹس ہیں جن کا کسٹمر جو ہے وہ پورے پاکستان سے آتا ہے اور وہ اوور نائٹ ٹریول کر کے آتے ہیں اور فجر کی نماز کے اراؤنڈ ہی وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو انکریج کریں کہ ہمیں اپنی کمرشل ایکٹیویٹی, ہمارے ڈے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جلد سے جلد, یعنی کہ فجر کی نماز کے جتنی جلدی ہو سکے اس کے بعد شروع کریں اور عصر کی نماز تک اس کو ختم کریں. اور مغرب کے وقت جو ہے وہ تقریباً سارا ملک جو ہے وہ سوئے, ان چیزوں کے جو کھانے پینے کی ہیں, ہوٹل ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, وہ کھلے رہیں, باقی تمام مارکیٹیں بند ہو جائیں تاکہ میکسیمم جو انرجی ہے اس وقت وہ ہاؤس ہولڈ کی طرف ٹرانسفر ہو سکے, انڈسٹری کی طرف ٹرانسفر ہو سکے. انڈسٹری کو کسی قسم کا جو ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں دینا چاہیے, انڈسٹری کو میکسیمم ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دینی چاہیے اور گورنمنٹ اس پہ کام بھی کر رہی ہے اور کافی جگہوں پہ یہ اویلیبل بھی ہے. تو جدھر نہیں ہے ادھر بھی پرووائڈ کریں, انڈسٹری کو چلنے دیں. لیکن یہ جو دیگر معاملات ہیں جیسے شادی بیاہ کے فنکشن ہیں وہ ان کو بھی 10 سے ریڈیوس کر کے 9 بجے تک 8 بجے تک جیسے گورنمنٹ مناسب سمجھے, لیکن اس پہ ساری ڈیو ڈیلیبریشنز کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس میں لیں اور ان کو یہ انشور کرائیں کہ جس بندے نے شادی کرنی ہے اس نے شادی اگر ہال میں کرنی ہے, ہال کا ٹائم 9 بجے تک ہوگا تو وہ پھر بھی کرے گا, اگر 12 بجے تک ہوگا تو وہ پھر بھی کرے گا. ہمیں ایز اے قوم یہ اپنی بری عادتیں چھوڑ کے ہمیں رات کو جلد سونے کی اور صبح جلد بیدار ہونے کی عادت کو اپنانا چاہیے. اسی طرح مارکیٹوں پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح دیگر جو یہ جو انٹرٹینمنٹ کے ادارے ہیں, ہوٹلز ہیں, ان سب کو جو ہے وہ ٹائم لمٹ ان کی جو ہے وہ ریڈیوس کی جائے تاکہ یہ ان لمیٹڈ انرجی کنزمپشن جو ہے اس میں سے بچ سکیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری انرجی جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹ پروڈکشن کے لیے اویلیبل ہوگی, دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارا زر مبادلہ بھی بچے گا کیونکہ اس وقت ہماری ٹوٹل پروڈکشن جو ہے الیکٹریسٹی کی اس میں سے ایک اچھا پورشن جو ہے وہ ڈیزل بیس ہے یا وہ کول بیس ہے. تو اس میں ہماری بہت زیادہ ہمیں ڈیزل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے اپنا فارن ایکسچینج پے کرنا پڑتا ہے جو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس سے ہماری ایک تو یہ ہماری بچت ہوگی اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری فارن ایکسچینج میں بچت ہوگی, ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوگا. تو اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جناب وزیر اعظم نے سولر انرجی کے ریلیٹڈ جو ہیں سولر پلیٹس اور انورٹرز وغیرہ جو بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر سیل ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور ہمیں اس وقت جو ہے وہ ملک میں سولر کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو اسٹیٹ بینک کی سولر کی فائنینسنگ اسکیم ہے اس کو تھوڑا اگریسولی کرنا چاہیے اور کنزیومرز کو تھوڑی سی اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھوڑی ریڈیوس کرنی چاہیے تاکہ میکسیمم سولر پہ ہم ٹرانسفر ہو سکیں اور یہ جو شارٹ فال ہے اس کو نیچرل انداز سے قدرت کے دیے ہوئے ریسورسز سے ہم پورا کر سکیں. ہمیں بطور قوم سوچنا ہے کہ ہم نے کیا ساری زندگی فارن ایڈ پہ ہی رہنا ہے یا ہمیں سیلف ریلائنس کے لیے جانا ہے. اگر ہمیں سیلف ریلائنس کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے ٹف ڈیسیژن لینے پڑیں گے, ہمیں اپنی عادات و اطوار کو چینج کرنا پڑے گا اور ہمیں چیلنجز کے مطابق اپنی پروڈکشن کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کی طرف ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی امپورٹ کو ریڈیوس کر کے ہمیں لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہو اور جب وہ پروموٹ ہوگی تو اس سے ہمارے یہ جو بیلنس آف پیمنٹ پرابلمز ہیں اور فارن ڈیٹ کا جو پرابلم ہے یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ ریڈیوس ہوں گے اور بتدریج یہ ختم بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کے جو بھی حکمران ہوں
جو موجود ہیں یہ بھی اور جو کل کو آئیں وہ بھی، سب کو پاکستان کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر قومی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔